بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کی خدمت میں زیارت غدیریہ سے متعلق چند ایک نکات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ویسے جتنے بھی زیارت نامے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ بعض زیارت نامے مأثور ہیں، یعنی ائمہ علیہم السلام سے منقول ہے، یعنی ائمہ علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق یہ زیارت نامے اور یہ تعلیمات ہم تک پہنچی ہے۔ دوسری قسم ائمہ علیہم السلام کی طرف سے مأثور اور منقول نہیں ہے۔ زیارت غدیریہ یہ ایک ایسا علم و فضل و معرفت کا سمندر ہے جو امام ہادی علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ ویسے کلی طور پر ہر زیارت نامے میں ابتدا میں اس معصوم یا اس امام یا اس نبی کا ایک مختصر تعارف ہوتا ہے، پھر اس زیارت نامے میں اس معصوم ہستی، اس امام، اس نبی کی سیرت طیبہ اور اس کی تعلیمات اور اس کے افکار، اس کی سوچ، اس کے اہداف کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اسی قاعدے کے مطابق امام ہادی علیہ السلام سے یہ زیارت منقول ہے، اور شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب مفاتیح الجنان میں اس زیارت نامے کو نقل کیا ہے۔ اس زیارت نامے سے متعلق ہم دو پہلو سے گفتگو کریں گے۔ پہلا پہلو ہے اس زیارت نامے کی سند، اور دوسرا پہلو ہے اس زیارت نامے کے متن کے بارے میں ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سند کے اعتبار سے جناب الشیخ ابو عبداللہ محمد بن جعفر المشہدی متوفی 610 ہجری، اس عالم بزرگوار نے اپنی کتاب المزار میں اس زیارت کو نقل کیا ہے، اور یہ زیارت سلسلہ سند کے اعتبار سے یہ جناب شیخ مشہدی نقل کرتے ہیں الفقیہ الاجل ابو الفضل الشاذان بن جبرائیل قمی، اور یہ سلسلہ چلتا ہے عثمان بن سعید العمری تک۔ عثمان بن سعید العمری امام ہادی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے خصوصی اصحاب میں سے شمار ہوتے ہیں، اور حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا کے نواب خاصہ میں سے شمار ہوتا ہے۔ تو یہ عثمان بن سعید عمری نقل کرتے ہیں عن ابی محمد الحسن العسکری، امام حسن عسکری سے، عن ابیہ، امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے والد بزرگوار امام ہادی علیہ السلام سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ بس سند کے اعتبار سے یہ زیارت بہت ہی معتبر، بلکہ بعض علماء کی تصریحات کے مطابق روایت سند صحیح السند روایت ہے، جیسے کہ سید ابن طاووس، علامہ مجلسی، صاحب وسائل اور شہید ثانی، ایسے بزرگ علماء نے اس روایت یا اس زیارت نامے کی سند کی صحت کے بارے میں صراحت کے ساتھ اعلان فرمایا ہے۔ دوسرا پہلو اس زیارت نامے کے متن سے متعلق ہے۔ یہ زیارت نامہ
علی شناسی کا ایک مکمل اور جامع ایک سلیبس ہے، ایک کورس ہے. یعنی مولا امیر علیہ السلام کے مقام و منزلت، ان کے فضائل و منقبت اور اس کے اس نظام ہدایت، اس منظومہ ہدایت میں مولا امیر علیہ السلام کے مقام و منزلت کو بیان کیا ہے، اور حضرت امیر علیہ السلام کی ولایت اور اس کی سرپرستی کے بارے میں جو قرائن ہے، جو ادلے ہیں، جو شواہد ہیں، وہ سب کے سب اس زیارت نامے میں آپ کو ملیں گے. چند ایک نکات. سب سے پہلا نقطہ، اس زیارت نامے میں مولا امیر علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان ہوئے ہیں، جیسے کہ مولا امیر علیہ السلام کے لیے وارث علم النبیین، ولی رب العالمین، تمام انبیاء ما سبق کے علوم کا وارث مولا امیر علیہ السلام کو قرار دیا ہے. صراط مستقیم، ہدایت اور سعادت کے اس سفر میں جس مستقیم راستے کی ہمیں ضرورت ہے وہ صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم جو صبح و شام ہم نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وہ صراط مستقیم مولا امیر علیہ السلام کی ذات گرامی، مولا امیر علیہ السلام کی تعلیمات اور مولا علی علیہ السلام کی سیرت طیبہ صراط مستقیم کے لیے ایک نمونۂ عمل ہے. اسی طرح مولا امیر علیہ السلام کو امین اللہ فی ارضہ، اس زمین پہ خدا کا امین قرار دیا ہے اس زیارت نامے میں. ایک اور فضیلت، امام المتقین، یہ ایک ایسا لقب ہے جو ہم روزمرہ صبح و شام استعمال کرتے ہیں، لیکن غور کیے بغیر ہم گزر جاتے ہیں. خلاصہ کرنا چاہوں تو تمام انبیاء اور اولیاء کی تعلیمات اور تمام آسمانی کتب اور صحف کی غرض اور غایت یہ ہے کہ انسان کو متقی بنائے. یعنی تمام انبیاء کی کوشش اور تمام انبیاء کی تعلیمات اور تمام الہی کتب اور صحف کی غرض اور غایت یہ ہے کہ اس انسان کو متقی بنایا جائے. اس متقی انسان کا امام المتقین مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے. یہاں سے معلوم ہوتا ہے منظومہ ہدایت اور منظومہ سعادت میں مولا امیر علیہ السلام کا مقام و منزلت کیا ہے. بس یہ پہلا نقطہ مولا امیر علیہ السلام کے فضائل کو بیان کیا ہے متن میں. دوسرا نقطہ مولا امیر علیہ السلام کی ولایت اور مولا علی علیہ السلام کی خلافت الہیہ کے اس بات کے لیے تقریباً 70 سے زائد آیات الہی سے امام ہادی علیہ السلام نے اس زیارت نامے میں استدلال کیا ہے. اس کے علاوہ پیغمبر خدا کے جانب سے مولا علی علیہ السلام کی منقبت، ان کے مرتبت، ان کی فضیلت کو جتنے بیان کیا ان احادیث سے بھی استفادہ کیا ہے. تیسرا نقطہ، تاریخ اسلام میں اور خصوصاً مولا علی علیہ السلام کی ولایت الہی اور خلافت الہیہ کی اس بات اور اس کی حقانیت سے متعلق جو حوادث اور واقعات رونما ہوئے تھے، ان واقعات، ان حوادث کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، جیسے جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، جنگ نہروان ہے، جنگ احزاب ہے، جنگ خندق ہے، فدق کا واقعہ ہے، جناب عمار یاسر جو پیغمبر خدا اور مولا علی علیہ السلام کے خصوصی اصحاب میں شمار ہوتے ہیں، ان کی شہادت کے بارے میں بھی یہاں تذکرہ ہمیں ملتا ہے. کیونکہ ان حوادث، ان واقعات، ان رودات کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں، ان کی وجوہات اور ان کے علل و اسباب کی جب ہم بررسی کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے مولا امیر علیہ السلام کی ولایت اور خلافت الہیہ کی حقانیت کے بارے میں. جیسا کہ عمار یاسر کی شہادت کے بارے میں بھی اشارہ ہوا ہے، پیغمبر خدا کا فرمان تھا، یا عمار تجھے ایک باغی، ایک سرکش گروہ قتل کرے گا. اور جنگ صفین میں امیر شام کی جانب سے جو حملہ ہوا تھا، اس حملے میں مولا امیر علیہ السلام کے دفاع کرتے ہوئے، اسلام کا دفاع کرتے ہوئے، امام وقت کا دفاع کرتے ہوئے، خلیفہ الہی کا دفاع کرتے ہوئے، پیغمبر کا حقیقی وارث کا دفاع کرتے ہوئے عمار یاسر معرکہ قتال میں جاتے ہیں اور وہاں پہ شہید ہو جاتے ہیں، بدرجہ شہادت فائز ہو جاتے ہیں.
تو جیسا کہ پہلے پیغمبر خدا نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اے عمار تقتلک فئۃ باغیہ، ایک باغی گروہ تجھے قتل کرے گا۔ تو لہٰذا امام ہادی علیہ السلام اس زیارت نامے میں مولا امیر علیہ السلام کے فضائل، مناقب، اس کی خلافت کی حقانیت کے بارے میں آیات، روایات اور تاریخی شواہد سے استدلال کرتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں۔ تو خلاصہ اگر کرنا چاہوں تو یہ زیارت نامہ غدیریہ ایک کامل اور جامع اور مختصر علی شناسی کا ایک کورس اور ایک سلیبس ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خداوندہ ہمیں مولا امیر علیہ السلام کی سیرت طیبہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔